شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ پیدائش پہلا باب اس کی 5 آیت۔ کیا شروع میں ایسا ہی تھا کہ کبھی دن ہوتا اور کبھی رات؟ پھر کیا عجب ہے کہ ہمارے حالات بھی بدلتے رہیں، کبھی خوشحالی کا سورج چمکے تو کبھی مصیبت کی رات چھا جائے۔ میری زندگی میں بھی ہر وقت دوپہر کی روشنی نہیں ہوگی۔ میں واحد شخص نہیں جو اس طرح کے بدلتے تجربات کا شکار ہوں۔ خداوند کے تمام مقدسین کا یہی حال ہے۔ ان کے تجربے میں بھی فضل اور تادیب، مصیبت اور رہائی، غم اور خوشی کے بدلتے حالات آئے ہیں۔ یہ خالق کا انتظام ہے کہ دن اور رات ختم نہ ہو جائیں، نہ کائنات میں نہ ہمارے روحانی تجربے میں۔ یہ بدلتے حالات اس وقت ہی ختم ہوں گے جب ہم اس وطن میں پہنچیں گے جس میں رات نہیں ہوگی۔ ہمارے آسمانی باپ کا ہر انتظام اس کی حکمت اور بھلائی کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ بات ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے خدا کے اس انتظام کو قبول کریں۔ ایوب کی طرح اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ خدا کے ہاتھ سے سکھ اور دکھ دونوں پائیں۔ ایوب 2 باب اس کی 10 آیت۔ اس کے بعد اس بات کا خیال کریں کہ صبح کو بھی اور شام کو بھی خداوند میں شادمان ہوں۔ خوشی کے آفتاب کے لیے خداوند کی تعریف کریں، اور جب شام کی تاریکی چھا جائے تب بھی اس کی حمد کریں۔ سورج کا طلوع اور غروب ہونا دونوں خوبصورت منظر ہیں۔ اس کے لیے اس کے شکر گزار ہوں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ یقین کریں کہ رات اتنی ہی فائدہ مند ہوتی ہے جتنا کہ دن۔ فضل کی اوس دکھ کی رات کو زیادہ فراوانی سے پڑتی ہے۔ وعدے کے ستارے غم کی تاریکی میں شاندار طریقے سے چمک رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی حالت کچھ بھی کیوں نہ ہو، اپنی خدمت کو کرتے جائیں۔ اگر دن کو آپ کا نعرہ محنت ہے تو رات کا نعرہ خبرداری ہو۔ ہر ایک گھڑی کی اپنی ذمہ داری ہے۔ خداوند کا بندہ ہوتے ہوئے اپنے بلاوے کے مطابق اپنی خدمت کرتے جائیں جب تک کہ وہ اپنے جلال میں آ نہ پہنچے۔ آئے میری جان، بڑھاپے کی شام اور موت نزدیک آ رہی ہے۔ خوف نہ کر، کیونکہ وہ بھی دن کا حصہ ہے۔ آمین۔